ذرا تصور کریں کہ آپ صبح آنکھ کھولتے ہی دفتر جانے کی تیاری کر رہے ہوں اور ایک سوال آپ کے ذہن میں بار بار گونج رہا ہو کہ کیا میری نوکری آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے ختم ہو سکتی ہے؟ کیا میں جو کچھ سیکھتا ہوں، میں جو کچھ کرتا ہوں، میں جو کچھ لکھتا ہوں، وہ سب ایک مشین بھی کر سکتی ہے؟ کیا میرا ڈیٹا، میری شناخت، میری ذاتی معلومات جو میں آن لائن دنیا میں چھوڑتا جا رہا ہوں وہ واقعی محفوظ ہیں؟ یہ صرف آپ کے سوالات نہیں ہیں، یہ وہ خدشات ہیں جو دنیا کے ہر کونے میں ہر شخص کے دل میں اس وقت جنم لے رہے ہیں، چاہے وہ ایک استاد ہو، ایک صحافی ہو، وکیل ہو، طالب علم ہو یا دکاندار ہو۔ اور انہی سوالوں کی گونج کے درمیان پاکستان کی وفاقی کابینہ نے حال ہی میں نیشنل آرٹیفیشل انٹیلیجنس پالیسی کی منظوری دی۔ اس پالیسی کا دعویٰ یہ ہے کہ 2030 تک 35 سے 40 لاکھ نئی نوکریاں پیدا ہوں گی، اور حکومت کا اندازہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ملک کی مجموعی قومی پیداوار یعنی جی ڈی پی میں 7 سے 12% تک اضافہ ممکن ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ امید کہاں سے آتی ہے، اور کیا یہ وعدے زمینی حقیقت پر بھی اترتے ہیں یا صرف کاغذی خواب ہے؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، اکثر لوگ جب مصنوعی ذہانت، اے آئی یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا لفظ سنتے ہیں تو فوراً چیٹ جی پی ٹی یا ڈیپ فیک ویڈیوز ذہن میں آتی، لیکن ایکسپرٹس کے مطابق یہ صرف دروازے کی کنڈی ہے، اصل دنیا تو اس دروازے کے پیچھے ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اگر سادہ الفاظ میں سمجھیں تو اس کا دل مشین لرننگ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بچہ بار بار چیزیں گرا کر سیکھتا ہے کہ زمین پر گری چیز واپس نہیں آتی۔ فرق صرف یہ ہے کہ بچہ چند تجربات سے یہ سیکھ لیتا ہے، جبکہ ایک اے آئی لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مثالوں سے سیکھتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس عام ٹیکنالوجی سے بہت آگے نکل جاتی ہے۔ یہ صرف ڈیٹا جمع نہیں کرتی، بلکہ اس ڈیٹا کو جمع کرنے کے بعد سمجھتی ہے، اس کو سیکھتی ہے اور پھر اس سے کچھ نیا تخلیق کرتی ہے۔ خدشات اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ان خدشات کے بیچ ایک خاموش سی تبدیلی ہمارے دروازے کے اوپر دستک دے رہی ہے۔ آگے جو کچھ ہوگا وہ محض ٹیکنالوجی کی دوڑ نہیں ہوگی، بلکہ انسان اور مشین کے درمیان نئی ذہانت کی ایک شراکت داری یعنی کولیبوریشن کا دور ہوگا۔ جب دنیا میں خاموشی سے ایک انقلاب برپا ہو رہا ہو تو اکثر لوگ اس کا ادراک تب کرتے ہیں جب وہ انقلاب ان کے دروازے پر آ کر کھڑا ہوا اور انہوں نے اس کو منہ نہ لگایا اور وہ کسی اگلے دروازے پر چلا گیا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا طوفان اب صرف مستقبل کی پیش گوئی نہیں رہا، بلکہ یہ حال کا وہ دھماکہ ہے جس کی گونج ہر ملک، ہر ادارے اور ہر فرد تک پہنچ رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ روزانہ 3 کروڑ 40 لاکھ تصاویر مشینیں تخلیق کر رہی ہیں، انسان نہیں۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، بلکہ ایوری پگزل جرنل جیسے عالمی ادارے کی یہ رپورٹ ہے۔ اور جب بات ہو پیسے کی تو سٹیٹسٹا کے مطابق عالمی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سروسز کی مارکیٹ رواں سال 243 ارب ڈالر کی حد کو چھو لے گی۔ امیجن کریں، دنیا کی سب سے بڑی کنسلٹنگ کمپنیز میں شامل میکنزی اینڈ کمپنی یہ بتاتی ہے کہ اس وقت دنیا کی 78% کمپنیز کم از کم ایک شعبے کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اپنا چکی ہے۔ یہ وہی کمپنیز ہیں جو پالیسی نہیں، پرفارمنس سے سوچتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ 70 سے زائد ممالک نے اب تک اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پالیسی یا کم از کم کوئی بنیادی فریم ورک تشکیل دے دیا، اور اب پاکستان اس دوڑ کے اندر شامل ہو رہا ہے۔ پاکستانی حکومت نے جس نئی نیشنل آرٹیفیشل انٹیلیجنس پالیسی کا اعلان کیا ہے اس میں صرف خواب جو ہے ابھی تک لوگ کہتے ہیں اس میں دکھائے گئے، لیکن اس میں کچھ ٹھوس وعدے بھی کیے گئے، جیسے تعلیم، صحت اور زراعت جیسے شعبوں میں اس ٹیکنالوجی کو شامل کر کے زمینی تبدیلیاں لانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کو مثال کے طور پہ اگر پیش کیا جائے کہ کسان اپنی زمین کی مناسبت سے بہترین فصل کا انتخاب کر سکے گا، یعنی یہ نہیں سوچا جائے گا کہ میں نے یہاں پہ گندم کو بیجنا ہے، زمین کی ساخت یہ بتائے گی کہ گندم وہاں پہ بیجنے سے زیادہ فائدہ ہوگا یا وہاں پر گنا بیجنے سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوسری مثال کہ ایک مریض جو دور دراز علاقے میں ہے وہ ڈاکٹر سے مشورہ کر سکے گا لیکن گھر بیٹھے ہوئے۔ لیکن حکومت صرف پالیسی سازی کے اوپر بھی اکتفا نہیں کرنا چاہتی، ایک نیشنل اے آئی فنڈ اور وینچر فنڈ قائم کرنے کا منصوبہ ہے تاکہ جدت اور سٹارٹ اپس کو سپورٹ مل سکے۔ وزیر مملکت برائے آئی ٹی شیزا فاطمہ نے یہ واضح کیا ہے کہ اب پاکستان صرف سروسز فراہم کرنے والا ملک نہیں ہے، بلکہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پروڈکٹس کا تخلیق کار بننا چاہتا ہے، اور اس کے لیے
اگلے چند برسوں میں 1000 آرٹیفیشل انٹیلیجنس پروڈکٹ پیٹنٹ کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا، اور سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ 10 لاکھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پروفیشنلز تیار کرنے کا ارادہ بھی اسی پالیسی کا حصہ ہے، تاکہ نئی نسل صرف صارف نہ رہے بلکہ وہ خالق بنے، مقابلہ کرے اور دنیا کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلے۔ بہت سارے لوگوں میں یہ آراء پائی جاتی ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا انسان کو نگل جائے گی اور صرف مشینیں ہی کام کریں گی، کیونکہ ہر پالیسی کا سفر جو ہے وہ صرف اعلان سے نہیں عمل سے طے ہوتا ہے۔ اور یہ جو پالیسی اب سامنے آئی ہے، اس کے مطابق بہت سارے ایکسپرٹس کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک اچھا پہلا قدم ہے، لیکن یہ کوئی حتمی دستاویز نہیں ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ اس فریم ورک کو اپ ڈیٹ کرتے رہنا ہوگا، بصورت دیگر یہ بھی دیگر منصوبوں کی طرح صرف فائلوں میں دفن ہو جائے گا۔ ایکسپرٹس یہ بھی رائے رکھتے ہیں کہ جو قومی اے آئی پالیسی ڈرافٹ کرنے والی ٹیم ہے، جو اس کا حصہ بھی رہ چکے ہیں، کہ یہ پالیسی کم از کم ایک سمت دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس سمت میں چلنے کا حوصلہ رکھتے بھی ہیں یا نہیں رکھتے؟ کیا ہمیں اتنا ادراک ہے؟ کیا ہم یہ تو نہیں کہیں گے شیطانی چالیں ہیں چھوڑ دیجئے؟ موبائل نیٹ ورک کے چیف ڈیٹا آفیسر ایک نہایت تلخ لیکن سچی بات کرتے ہیں کہ بزنس کرنا جو ہے وہ حکومت کا کام نہیں ہے۔ حکومت صرف ایسا ماحول فراہم کر سکتی ہے، باقی کام نجی شعبہ کر سکتا ہے۔ اگر اسے آزادی دی جائے، وسائل مہیا کیے جائیں، تعاون دیا جائے، تو معاملہ صرف ٹیکنالوجی کا نہیں رہتا، معاملہ ہے مستقبل کی جنگ کا، جو جنگ پوری قوم نے لڑنی ہے۔ اور یہ وہ میدان ہے جہاں انسان اور مشین ایک ساتھ دوڑیں گے، اور جو پیچھے رہ گیا وہ صرف صارف بن کے رہ جائے گا یا پھر نگلا جائے گا۔ اگر آپ تصور کریں کہ ایک رات کا پچھلا پہر ہے، گجرانوالہ کے ایک عام سے محلے میں ایک نوجوان اپنی بیمار والدہ کے سہارے پہ پریشان بیٹھا ہوا ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ کیا کرنا ہے، دوا دے یا اسپتال لے جائے۔ ایسے میں وہ اپنے موبائل کے اوپر ایک ہیلتھ ایپ کھولے، چند علامات اس پہ درج کرے کہ ماں کو بخار ہے، کپ کپی طاری ہے، اور لمحوں میں ایک ماہر طبی رائے اسے مل جائے کہ ابھی اسپتال لے جائے۔ یہ کوئی فلمی سین نہیں، بلکہ وہ ممکنہ مستقبل ہے جس کی بنیاد پاکستان کی نئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پالیسی رکھ رہی ہے۔ یہی وہ مواقع ہیں جس کا وعدہ یہ پالیسی کرتی ہے، لیکن وہ مواقع جہاں پہ صحت، تعلیم، زراعت اور کاروبار جیسے بنیادی شعبے اے آئی سے جڑ کے عام آدمی کی زندگی میں غیر معمولی تبدیلی لا سکیں۔ لیکن یہاں پہ صرف سہولیات نہیں، ایک نئی عالمی جنگ لگی ہوئی ہے۔ کس چیز کی؟ ڈیٹا کی، رفتار کی اور مہارت کی۔ آج دنیا کے سب سے طاقتور اے آئی ماڈلز جیسے چیٹ جی پی ٹی یا جیمینائی جو ہے، یہ مغربی دنیا کے ڈیٹا سے بنے ہیں، اور ان کے جوابات مغربی ثقافت، اقدار اور حساسیت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں۔ لیکن کیا وہ پاکستان جیسے ملک کی تہذیب، معاشرت، مذہب اور قومی سلامتی کو سمجھتے ہیں؟ نہیں۔ اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے پاکستان میں اسلام آباد کی جو نسٹ یونیورسٹی ہے اور ایک بڑی موبائل کمپنی جو ہے، یہ مل کر ایک مقامی لارج لینگویج ماڈل بنانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، جو ہماری زبان بولے گا، ہمارا لہجہ سمجھے گا اور ہماری حساسیت کے ساتھ جواب دے گا۔ لیکن وہاں پہ ایک اور سوال سامنے آتا ہے کہ کیا پاکستان کے پاس وہ وسائل ہیں، وہ ڈیٹا سینٹرز، وہ کمپیوٹنگ پاور ہے جو ان ماڈلز کو سنبھال سکے گی؟ اس وقت نہ ہمارے پاس وہ بجلی ہے، نہ پانی، نہ وہ طاقتور مشینیں جنہیں جی پی یوز کہا جاتا ہے، جو اے آئی کو تربیت دینے کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ اور یہی وہ خفیہ میدان ہے جہاں بڑی عالمی طاقتیں مقابلہ کر رہی ہیں۔ امریکہ ان جی پی یوز کی فروخت کے اوپر سخت کنٹرول رکھتا ہے۔ دنیا بھر میں ان کے لیے لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، اور انتظار دو سال تک چلا جاتا ہے۔ اور پاکستان کے لیے صرف تکنیکی چیلنج نہیں ہے، بلکہ خود مختاری کا سوال بھی ہے کہ کیا ہم دوسروں پہ انحصار کریں گے یا اپنی ٹیکنالوجی خود بنائیں گے۔ اس ضمن میں ابھی امریکہ کے ساتھ جو ہمارے ٹائز مضبوط ہو رہے ہیں، اگر اس میں یہ آپشن رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ مہارت اور تربیت کی بھی بات ہے۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اگلے 5 برسوں میں 10 لاکھ اے آئی پروفیشنلز تیار کیے جائیں گے، لیکن تعداد سے زیادہ اہم جو بات ہے وہ معیار کی ہے۔ اگر آپ صرف 10 لاکھ لوگوں کو ابتدائی سطح کی ٹریننگ دیں گے تو وہ تو صرف صارف بنیں گے، لیکن اگر صرف 10,000 افراد کو عالمی معیار کی اعلیٰ تربیت دے دی جائے تو وہ ایسی پروڈکٹس بنائیں گے جو دنیا بھر کے اندر مقابلہ کر سکیں۔ اس کی زندہ مثال جو ہے یہ بوٹناسٹک سولوشنز، ایک پاکستانی کمپنی ہے جس نے اے آئی پہ مبنی کریئر کاؤنسلنگ ٹول بنایا ہے، جو 100 سے زائد ممالک میں استعمال ہوتا ہے۔ اور وہ سب سے بڑا سوال جو ہر شخص کے ذہن میں ہے کہ کیا میری نوکری جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس چھین لے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کی نوکری نہیں لے گی، لیکن وہ شخص ضرور لے گا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کرنا جانتا ہو۔
یہ اب صرف سیکھنے کا وقت نہیں بلکہ بدلنے کا وقت ہے. وہ استاد، وکیل، بیوروکریٹ، صحافی یا بزنس مین جو اے آئی کو اپنانے سے انکار کرے گا وہ وقت کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے گا. لیکن جہاں پر مواقع ہیں وہاں خطرات بھی ہیں. یعنی میں اس کی اگر سادہ سی آپ کو مثال دوں کہ بے شمار آفیسز کے اندر جو پہلے لکھت پڑھت ہوتی تھی باقاعدہ طور پہ کھاتوں کے اندر لکھا جاتا تھا، پھر کمپیوٹرز آئے اور ایکسل کے اوپر باقاعدہ طور پہ لوگوں کی حاضری لگنا شروع ہوئی، وہاں پہ حساب کتاب ہونا شروع ہوئے. وہ جو کھاتے لکھنے والے لوگ تھے، چاہے وہ جتنے بھی ایکسپرٹ تھے یا تجربہ کار تھے یا انہوں نے عمر گوا دی، وہ لیجر بنانے والے ایکسپرٹ لوگ ماضی کا حصہ بن گئے. پھر ان لوگوں نے جگہ لی جو سسٹم کے اوپر ایکسل کو استعمال کر سکتے تھے. ابھی ویسا ہی ہے، جتنا مرضی ایکسپرٹ ہو جب تک وہ اے آئی کو نہیں سیکھے گا وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. دوسری طرف ڈیپ فیک ویڈیوز، جعلی خبریں، ایڈٹ شدہ تقاریر، اب یہ صرف چالاکی کا نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کا کھیل بن چکا ہے. اور ایکسپرٹس اس ضمن کے اندر انتباہ جاری کرتے ہیں کہ ڈیٹا پرائیویسی اور ڈس انفارمیشن اس وقت کے سب سے بڑے خطرے ہیں، اور اگر ان پہ فوری اور مؤثر قوانین نہ بنائے گئے تو یہ ٹیکنالوجی ایک نعمت نہیں بلکہ آفت بن جائے گی. تو سوال یہ نہیں کہ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئے گی، سوال یہ ہے کہ ہم اسے کس نیت، کس تیاری اور کس ذمہ داری سے اپنائیں گے. یہ پالیسی محض ایک دستاویز نہیں ہے، یہ دروازہ ہے ایک نئے دور کا. یہ ہم مانتے ہیں جو مرضی حکومت ہو، بس ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم اس دروازے کو صرف دیکھتے رہیں گے یا اسے کھول کے آگے بڑھیں گے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا طوفان اس وقت پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے. سوال یہ نہیں کہ یہ آ چکی ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کون سا ملک اس طوفان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے اور اس میں سے بچ نکلنے کو. اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو شاید سچ کچھ تلخ ہے لیکن نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. برطانوی تھنک ٹینک آکسفورڈ انسائٹس نے 2024 کے اے آئی ریڈینس انڈیکس میں 188 ممالک کا جائزہ لیا تھا اور پاکستان کو 109 نمبر کے اوپر رکھا تھا. یعنی ہم نہ صرف عالمی سطح پہ بہت پیچھے ہیں بلکہ وسطی و جنوبی ایشیا کے کئی ممالک، آرمینیا، سری لنکا، بنگلہ دیش جیسے ممالک ہم سے آگے نکل چکے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر مسئلہ کہاں پہ ہے؟ آپ کسی بھی ماہر سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ پاکستان میں اے آئی کا استعمال ضرور بڑھا ہے لیکن وہ استعمال کی نوعیت بہت ابتدائی اور سطحی ہے. مثلا لوگ سوشل میڈیا پہ فلٹرز لگا کے ویڈیوز بناتے ہیں یا چیٹ جی پی ٹی سے آسان سا مواد لکھواتے ہیں، لیکن نہ تو ہم نے ابھی تک تحقیق کو حقیقی پروڈکٹس کے اندر بدلا ہے، نہ ہی ہم نے اے آئی کو گہرائی سے سمجھنے کی کوئی سنجیدہ کوشش کی ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کسی کو جدید ترین ہتھیار دے دیں لیکن وہ صرف بندوق کی نال سے روشنی چمکا کے خوش ہو جائے. پاکستان کی نئی نیشنل آرٹیفیشل انٹیلیجنس پالیسی یقیناً ایک خوش آئند قدم ہے لیکن اس سفر کی ابھی شروعات ہے، ایک اختتام نہیں ہے. ابھی وہ راستے تعمیر ہونا باقی ہیں جہاں سے ڈیٹا محفوظ ہو کے گزرے گا، تحقیق پختہ ہوگی، قانون وضع ہوں گے، عوام کو یہ یقین ہوگا کہ مشینیں ان کی جگہ نہیں لیں گی بلکہ ان کی زندگی آسان بنائیں گی. اور ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ اگر ہم نے یہ سفر سنجیدگی سے نہ اپنایا تو نہ صرف ٹیکنالوجی سے پیچھے رہ جائیں گے بلکہ ایک ایسی دنیا میں محض تماشائی بن کے رہ جائیں گے جہاں باقی قومیں مستقبل تعمیر کر رہی ہوں گی اور ہم صرف ان کو دیکھ رہے ہوں گے. تو سوال یہ نہیں بنتا کہ اے آئی سے کیا ہو سکتا ہے، سوال یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کتنے تیار ہیں. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.